میں فقیر قسم کا آدمی ہوں، میں ملا ہوں، فقیر ہوں، لیکن اے اللہ آپ کی محبت کر کے آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کا نور میرے سینہ کے اندر آ گیا، میرا سینہ اتنا قیمتی بن گیا، اتنا قیمتی بن گیا، اتنا قیمتی بن گیا، دنیا کے اندر اب اس کی قیمت ہے ہی نہیں، اتنا بڑا قیمتی بن گیا۔ بنگالیوں کے، برمیوں کے، پٹھانوں کے، بلوچوں کے، مہاجروں کے، اردو دان کے لمبے لمبے سینے ہوتے ہیں، ایسے ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو دارالدیوبند کا مفتی ہے، فارغ ہے، شہید الاسلام کا بیٹا طلحہ، لیکن دیکھو کتنا موٹا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک پٹھان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شہید الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک نام ہے، آپ کے پارلیمنٹ کے رکن، لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ لیکن شکر ہے دیوبند کا فاضل مفتی ہے، لیکن مسئلہ عرض کر رہا ہوں ان کا بھائی اس سے زیادہ تکڑا ہے، بھائی اس سے زیادہ تکڑا ہے۔ اور یہ آپ کے بنگلہ دیش کے اتنے تکڑے نہیں ہے، وہ مولی آیت الرحمن سے پتہ کرو، میرا ایک عزیز ہے، اس کا نام ہے خالد، اس کے 300 کلو وزن ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، 300 کلو اس کا وزن ہے۔ اور مولی آیت الرحمن نے دیکھا کہ میرے اپنے مرید بعض مرید اس قسم کے ہیں کہ وہ گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتے، وہ پیچھے سوزکی میں بیٹھ جاتے، کسی کار میں وہ جا نہیں سکتے، اتنے موٹے ہیں، اور اگر بیٹھ بھی گیا تو یہ پیٹ اس کا اسٹرینگ کے ساتھ لگتا ہے، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ بخدا اس قسم کے لوگ بھی ہیں، موٹے موٹے ہیں، بڑے بڑے ہیں، یہ لمبے لمبے ان کے سینے ہیں، لیکن بحبے تو عجب تاثیر دیدم، اے اللہ آپ کی محبت کا میں نے عجیب اثر محسوس کر دیا، دل من شد چیزیں با منظر من، میرا دل کیسا خوبصورت بن گیا کہ اے اللہ اس کے اندر تو آ گیا، اے اللہ اس کے اندر تو آ گیا، اے اللہ اس کے اندر تو آ گیا۔ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت آ گئی، محمد کی عظمت آ گئی، قرآن کی عظمت آ گئی، قرآن بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ نابینا ہے، نابینا ہے پاکستان کا، اور جب وہ قرآن پڑھتا تھا، یہ عبد الرحمن سدیس کے استادوں کے استاد ہے، سب کو سبحان اللہ، میرے اپنے استاد ہیں، پچھلے سال اس کا انتقال ہو گیا، قاری محمد علی مدنی، 110 سال عمر تھی شیخ حسن عباس کی، جو مدینے میں پڑھاتے تھے، شیخ حسن عباس ایسے جوانوں کی طرح قرآن پڑھتا کہ شیخ حسن عباس کے شاگرد قاری محمد علی مدنی نابینا، جب ہمارے پاکستان کا کوئی وزیر چلا جاتا، سعودیہ کے اندر چلا جاتا مدینے میں، تو وہ مدینے والے کہتے تھے کہ ایوہ الوزیر نحن نریک ہناک رجلا هو اعمى یا سبحان اللہ کیف یقرأ القرآن، کیسے قرآن، پھر اس نابینا کو بلاتے تھے قاری محمد علی کو کہ یہ آپ کے پاکستان کا، کھیلتا تھا قرآن کے ساتھ، ایسے قرآن پڑھتا تھا کہ قطر کے شیخ عبدالرشید کو میں جانتا ہوں، افریقی ہے، بہت بہترین قرآن پڑھتا ہے شیخ عبدالرشید جب قاری محمد علی کو اس نابینا کو سن کر کے فرمانے لگے واللہ کأنہ مصنع للقرآن، واللہ کأنہ حلقومہ مصنع للقرآن، اس کا جو گلا ہے یہ قرآنی مشین ہے، واللہ ان حلقومہ کأنہ مصنع للقرآن۔ میں نے حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے اکابرین علماء یہاں جو بیٹھے تشریف فرما وہ جانتے ہیں، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ نماز پڑھ، اس کو خصوصی طور پر تراویح کے لیے بلاتے تھے، جیسے کہ آپ کے اس میں دیوبند کے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جیسے کہ نام کا میں قاری ہوں ایسا نہیں، حقیقی قاری تھا، قاری محمد طیب پر لوگ لڑتے تھے، 10 دن ادھر ختم سنایا، 10 دن اس مسجد میں سنایا، 10 دن اور مسجد کے اندر سنایا، بس قاری محمد طیب مزہ لے کر کے، محمد قاسم نانوتوی کا پوتا مزہ لے کر کے قرآن پڑھتا تھا،
یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے نے ہمیں کیا دیا ہے، مدرسے مولوی سکندر آپ کو کیا دے گا؟ وہ خود فقیر آدمی ہے، آپ کو کیا دے گا؟ اتنے علماء جو آپ کے لیے فارغ کر رہے ہیں، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ عجیب لوگوں کا دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مولویوں نے کیا دیا ہے۔ پورے بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش میں آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں، بنگلہ دیش کے جو مدارس ہیں ان کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ۔ یہ انہی علماء کی محنت ہے، مولوی منظور کی تھوڑی محنت ہے، یہ مولوی منظور کی محنت نہیں ہے۔ یہی نہیں کہ جا کر کے چاٹگام میں دیکھو، میں بھی گیا ہوں، اور جامع عبیدیہ کے اندر دیکھو، چاٹگام والے معین الاسلام کے اندر دیکھو، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کرے دیگر مدرسوں کے، ہر مدرسے کے اندر 8,000 10,000 9,000 اور 4,000 5,000 2,000 والے مدرسے یہاں تو چھوٹے شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 2,000 اور 3,000 شاید کسی مدرسے میں، وہ چند مدرسے 1 2 3 بس ختم ہو گئے۔ یہ انہی علماء کی محنت ہے، یہ ان فقیروں کی محنت ہے، یہ ان مسکینوں کی محنت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ دیکھیں۔ اچھا مولویوں نے ہمیں کیا دیا؟ مولویوں نے، مجھے یہاں کا معلوم نہیں ہے، یہاں جو آپ کے جو وفاق المدارس ہے، یہ اس میں آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کے بنگلہ دیش کے جو وفاق المدارس ہے، مجھے کسی بزرگ نے بتائیں جو دیوبند کا فاضل ہے، اس نے کہا ان کی تعداد، طلباء کی تعداد سب ملا کر کے وہ 50 لاکھ تک پہنچتی، 50 لاکھ تک۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے بنگلہ دیش کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی اجتماع جب بنگلہ دیش کا ہوتا ہے، وہ حج کے اجتماع کے بعد، حج کے اجتماع کے بعد دنیا کے پوری کائنات کا سب سے بڑا اجتماع، سب کو زندہ آباد زندہ آباد، سب سے بڑا اجتماع ہے۔ تو آخر یہ کون ہے؟ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے تبلیغی بعض حضرات، قربان جاؤں میں ان پر، تبلیغی ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ علماء کام نہیں کرتے، یہ علماء کام نہیں کرتے۔ تم جس مدرسے کی مسجد کے اندر جاتے ہو، بستر رکھتے ہو، تمہاری جماعت جاتی ہے، وہاں کا امام، وہاں کا خطیب، وہاں کا مؤذن، وہاں کا خادم، وہ مخزن منظر الاسلام کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا معین الاسلام کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا جامع عبیدیہ کا، یا جامع ضمیریہ کا، وہ مدرسوں کا پڑھا ہوا، یا جامع حسینیہ کا پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پہلے سے غریب انصار ہے، اور جماعتیں جب تبلیغی آتی ہے، آ کر کے ان کے بسترے بھی رکھتے، امام بھی مدرسے کا پڑھا ہوا، اور مؤذن بھی مدرسے کا پڑھا ہوا، خطیب بھی مدرسے کا پڑھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بھلا سوں، بالکل آ جاؤ، خوش آمدید، آ جاؤ، مزے سے آ جاؤ، وہ آپ کا استقبال کرتے۔ لیکن دوسرے جو ہوتے ہیں را ضاد الف خا الف نون یا، وہ تھوڑے اپنی مسجدوں میں آپ کو چھوڑتے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ را ضاد الف خا الف نون یا، رضا خانی، رضا خانی اپنی مسجدوں میں چھوڑتے ہیں۔ وہ آپ کے مسجدوں میں بستر کو اٹھا کر کے پھینک دیتے، بستر دفع ہو جاؤ، بستر آپ کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارا بلوچ، ہم لوگ تو بلوچ لوگ جو ہوتے ہیں نا، بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت جذباتی ہوتے ہیں، اور بہت غصے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تبلیغی جماعت میں ہمارا بلوچ چلا گیا، بلوچ چلا گیا، وہ بریلویوں کی مسجد میں چلا گیا۔ انہوں نے سردی کے اندر رات میں اٹھا کر کے ان کے بسترے پھینک دیے، کہا دفع ہو جاؤ، یہاں ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ مسجد تمہارے باپ کا وہابیوں کا نہیں ہے، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کا ہے۔ یعنی وہ عاجزی سے اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ عاجزی سے کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا کتا ہوں، یہ غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے۔ امیر صاحب نے کہا بھائی اللہ کے لیے، تبلیغ والے غریب بہت نرم ہوتے ہیں، رات یہاں گزاریں گے، کل چلے جائیں گے، چھوڑ، کہا نہیں، یہ مسجد تمہارے باپ کے نہیں ہے، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کے ہے، یہ غوث پاک کے کتوں کے۔ تو ہمارا بلوچ جو ہے نا، وہ آستین اس طرح کر کے جا کر کے اس امام صاحب کو اٹھایا جو ان کے بسترے پھینک رہا تھا، اٹھا کر کے 3 4 مارا اور اٹھا کر کے باہر پھینکا، کہا کتا مسجد میں کیا کرتا ہے؟ کہنے کہ کتا مسجد میں کیا کرتا ہے؟ تم کتا ہو۔ امیر صاحب کہتے ہو بلوچ کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑو۔